جو آپ کو ڈیٹا میں جتنے برک کلز کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے ان تمام کی اینیکسچرز میں ایڈریسز بھی لگائے گئے ہیں, ان کے میپس بھی لگائے گئے ہیں اور ان کے بارے میں تمام تفصیلات موجود ہیں. اور تمام بھٹوں کی ملک پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ اربن یونٹ کے ذریعے, نہ صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بلکہ اربن یونٹ کے ذریعے تمام بھٹوں کی برک کلز کی میپنگ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. اور جو اس وقت ملتان کی بات کی ممبر نے, تو اس میں 479 بھٹا ہیں جو ملتان کے اندر موجود ہیں, جس میں جو انسپیکشن ہے وہ 3328 اس وقت تک ہوئی, اور جو تو ڈیمولش ہیں وہ 131 جو ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا. اور اسپیکر صاحب یہ بھی میں ضرور بتاؤں کہ جب ای میپنگ ہوتی ہے اور ڈرون کیمراز کے ساتھ پہلی دفعہ اسموک ڈیٹیکٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس میں جب کوئی بھٹا ہم سیل کرتے ہیں اور وہ جب ٹرائیبیونل کے پاس اسٹے بھی لیتے ہیں, اگر تو وہ پلاسٹک استعمال, ٹائر استعمال کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں جو پولوشن کا ذریعہ بنتی ہیں, تو ان کو فوری طور پر ڈیمولش کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھٹے نے اسٹیک بھی کیا ہوتا ہے سائٹ کے اوپر اس قسم کی چیزیں, تو ان کو سیل کیا جاتا ہے. اور 136 جو بھٹے ہیں وہ ملتان میں سیلڈ ہیں اور جو کہ ابھی اس وقت چلائے نہیں جا رہے, اور کچھ نے کورٹس میں بھی گئے ہوئے, اسٹے بھی لیا ہوا ہے, لیکن جب تک وہ اپنی واپس زگ زیگ کے اوپر ٹرانسفر نہیں کرتے اور وہاں سے جن کا معاملہ سائٹ پہ اسٹیک کرنے کا ہے وہاں سے نہیں اٹھاتے, تو ان کو انسیل نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو ایف آئی آرز ہیں وہ 328 ایف آئی آرز ملتان کے ریجن میں جو ہیں وہ کٹی ہیں, اور 10 ملین جو ہے وہ اس کا جرمانہ ہوا ہے. اب اگر آپ ممبر کا کویشچن دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی تفصیل پوچھی ہے, جو ابھی ممبر نے بھی کہا کہ جو سیل ہیں یا جو جرمانہ کیا گیا ہے اس میں جو نوٹسز ہیں وہ کتنوں کو گئے. اسی طرح جو ملتان لیبارٹری ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی دے دی ہے, اور جو انسٹالیشن ایمیشن اور اس کے باوجود جو بھٹے زگ زیگ پہ کنورٹ. لوور ٹو کمپلیٹ. میں آپ کو جی جواب دے رہی ہوں. جی امجد صاحب. ملتان نہیں ہے اسپیکر صاحب, منسٹر صاحب ملتان پہ ہیں, وہ ذرا دیکھ لیں, میں اس لیے میں نے انٹرپٹ کیا. جی آپ کا سوال ملتان پہ تھا. ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر 203 بھٹے ہیں جس کے اندر 1288 انسپیکشنز ابھی تک ہیں, اور 23 بھٹے ڈیمولش کیے گئے ہیں. میں ممبر کے ساتھ یہ پوری تفصیل ان کے ایڈریسز کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی, جس میں سے 46 بھٹے جو ہیں وہ سی 41.6 ملین جو ہے وہ فائن ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملتان کے اندر اسٹریٹجی ہے ای میپنگ کی, وہی ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر ای میپنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاک آئی اور ڈرونز ہیں ان کے ذریعے پہلی دفعہ بھٹوں کی اسموک امیٹنگ کی جو کارروائی ہے وہ ہوتی ہے, اور کیو آر کوڈ لگائے گئے ہیں. جب بھٹا زگ زیگ پہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ واپس دوسری ٹیکنالوجی پہ نہ جائے, تو وہ کیو آر کوڈڈ اور مانیٹرنگ کنٹرول سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. جی امجد صاحب, فار سم وائلیشن ان کو ملا ہوگا, جو نوٹس ملا ہوگا. میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ میرا منسٹر صاحب نے پھر فرمایا کہ آپ کا سوال ملتان پہ ہے. نہیں, وہ ندیم قریشی صاحب کا پہلا سوال تھا. انہوں نے آپ کا سوال نیکسٹ نمبرڈ ہے ٹوبا ٹیکسنگ میں اور ملتان میں. وہ بتا رہی ہیں کہ ایک ہی اصول کار فرما ہے. ٹھیک ہو گیا. جی قریشی صاحب کیونکہ بیٹھے نہیں ہوئے تو اس کو میں نے تھاٹ کہ شاید ہی مائٹ کم ان, تو آئی ڈنٹ ڈسپوز اٹ آف. جناب اسپیکر, جز جیم میں میرا یہ سوال ہے, اس میں یہ جواب ہے کہ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کی شہری حدود میں کوئی بھٹا خشت نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہ جواب درست نہیں ہے. اچھا جی, میرے گھر سے کو 500 میٹر پہ ایک بھٹا لگا ہوا نمبر ہے 2-3 جو وہ شاید نہیں ہے. وہ نہیں ہے. ہاں جی. دوسرا سوال جو امجد علی صاحب نے کیا ممبر نے, وہ ٹوبا ٹیکسنگ کے بارے میں تھا, اور جس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی ای میپنگ ہو گئی ہے, اور جو ای میپنگ کے ذریعے اور کومنگ پوری برک کلز کی ہوئی ہے, اس کے ذریعے ٹوبا ٹیکسنگ میں کے شہر کے قریب 2 بھٹے ہیں, اور ان کی تفصیل اور ان کے ایڈریسز دے دیے گئے ہیں, انیکسچرز میں بھی دے دیے گئے ہیں اور ڈال دی بھی گئے ہیں. اور جو 2 بھٹے شہری حدود میں تھے جو ای میپنگ کے ذریعے آئے, ان کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. اس وقت شہری حدود کے اندر کوئی بھٹا نہیں ہے, لیکن شہر کے بہت قریب 2 بھٹے موجود ہیں جو کہ نان آپریشنل ہیں.
جو کہ زگ زیگ پہ کنورٹڈ نہیں تھے, ان کو وہ نان آپریشنل ہے 4 مہینے سے. اگر اس کے علاوہ ممبر اگر کہہ رہے ہیں میرے گھر کے قریب کوئی بھٹا ہے تو میں وزٹ کروا لیتی ہوں. ہمارے جو انسپیکشنز ہیں, ہماری جو ڈیجیٹل ای میپنگ ہے, جو کیو آر کوڈنگ ہے, اس کے مطابق یہ ڈیٹا ہے جو کہ میں نے فاضل ممبر کو بتایا. میری صاحب ایسے ہے کہ اگر کوئی بھٹا ریکارڈ پہ نہیں آ سکا, مے بی وہ شاید جو ان کی گوگل میپنگ ہے اس میں نہ ریفلیکٹ ہوا ہو, یا کوئی ملٹیپل ریزنز, تو منسٹر آپ کو اشور کر رہی ہیں کہ جو آپ کے گھر کے قریب ہے اس کو وزٹ کرا لیتے ہیں, اور اگر وہ شہری حدود میں ہے تو جو ان اکارڈنس ود لا باقیوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو 2 بٹے یہ بتائے گئے ہیں یہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک تو جو جس بٹے کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو یہاں بتایا گیا ہے, وہ اور ہے. میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ منسٹر صاحبہ اس کو انشور کر رہی ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محکمے ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں. یہ اس ہاؤس کو جو ہے انڈر مائن کرتے ہیں, اس کی سینسٹیوٹی کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے کنسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں, اس ہاؤس کے اندر غلط جواب دینے پہ کیا سزا ہو سکتی ہے. تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 2 بٹے دیے گئے, میری بات سن لینا. دیکھیں, دیر آر فیو ڈپارٹمنٹس, نہیں میں ریسکیو نہیں کرتا, میں صرف ایک بات کرنا ہے. دیر آر فیو ڈپارٹمنٹس جو پبلک امپورٹنس کے اس وقت immense challenges کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں, and environment is one of those departments. اور آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے, بلکہ سارے ہاؤس کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ کا محکمہ ضرورت کے تحت قائم ہوا, پھر اس کی فارمولیشن ہونے میں ٹائم لگا. یہ اوریجنلی انوائرمنٹ کے جو سبجیکٹس ان کے پاس ہیں بے شمار ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بٹے ہوئے تھے, پھر ان کو کنسولیڈیٹ کیا گیا, ایک ڈپارٹمنٹ کو 2 دہائی پہلے کریٹ کیا گیا. اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ضرور ہو سکتی ہیں جن میں آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس میں آپ کو منسٹر اشور کر دیں کہ اگر وہاں پہ شہری حدود میں کوئی ایسا بھٹا موجود ہے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ان اکارڈنس ود لا ہونی ہے جیسا باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایکول ٹریٹمنٹ, تو میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ تو منسٹر صاحبہ نے انشور کر دیا, ان کے ساتھ اپوائنٹ آؤٹ ہو گیا, ہو جائے گا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا حل ہے, میرا سوال یہ ہے. جی اسپیکر صاحب, پہلے تو یہ میں واضح کر دوں کہ 1270 بھٹے گرائے گئے ہیں پورے پنجاب میں. اگر کسی قسم کی ڈپارٹمنٹ دن رات صبح دوپہر شام اسموک کے اندر بھی پورے پنجاب میں کام کر رہا ہے, کسی قسم کی اگر محکمے میں کسی قسم کا جھول ہوتا تو جو پورے پنجاب میں تاریخ میں پہلی دفعہ 50 کروڑ سے 17 بلین کا بجٹ دیا گیا ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. ان کو میں نے پہلے بتایا تھا ممبرز کو اور ہاؤس کو کہ یہاں ٹوٹی ہوئی گاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ٹائروں کے ساتھ گاڑیاں کھڑی تھیں, تو جو پہلے یہ اسٹیبلش ہونا امپورٹنٹ ہے کہ یہ غلط کویسچن آنسر ہے کہ نہیں. ممبر کی جو تسلی ہے اس کے لیے میں دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ محکمے نے اس آنسر میں کیا غلط دیا اور کیا صحیح فیکٹس ہیں. اس وقت جو فیکٹ دیا گیا ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ پارلیمنٹ کو پرووائڈ کیا گیا ہے, اسمبلی کے انیکسچرز میں بھی ہے اور اس کی تفصیلات میں بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر ممبر کو کسی قسم کا ابہام ہے اس کویسچن سے ریلیٹڈ تو میں کل ہی صبح, بلکہ ابھی میں کہہ دیتی ہوں, میرا پورا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں سامنے, سیکرٹری انوائرمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی جی ای پی اے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے ریلیٹڈ یہ جو آ رہی ہے کہ ایک بھٹا رہتا ہے اور وہ چل رہا ہے اور وہ دھواں چھوڑ رہا ہے, تو وہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے. کل میں اگر اس میں مزید کوئی تفصیلات دینی ہوئی تو میں آپ کو بھی آپ کے آفس میں بھی دے دوں گی اور ممبر کو ذاتی طور پہ بھی. جی ٹھیک, جی شاہ صاحب, ہم سب میں شاہ صاحب کو چھوڑ دیے. سر, میں یہ بھٹوں کے معاملات کے اوپر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے وہ بھٹوں کو اپنانے میں بڑی مشکلات کا سامنا پیدا ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے وزیر صاحبہ سے کہ کیا آپ نے بھٹوں کی کیپیسٹی بلڈنگ اور وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کیا ہے؟ جی, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ایفرٹ فار ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. اچھی بات کی ہے. ہم نے اپنے اسموگ ریلیٹڈ اور AQI امپروومنٹ ریلیٹڈ اور انڈسٹری کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے
چیف منسٹر صاحبہ نے جو بھی انیشیٹو جس میں اگر ہم نے کسانوں کو سپر سیڈر دیے ہیں تو اس میں بھی 60% سبسڈی گورنمنٹ نے دی ہے اور 40% جو ہے وہ فارمر دے رہا ہے. اسی طرح اگر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم انڈسٹریز کی چمنیز پہ لگائے ہیں تو اس میں بھی 80 اور 20 کا ہم نے ایک 2 بلین کا لون بنایا ہے جو انٹرسٹ فری ہے, جس میں اس وقت 80 سے زائد انڈسٹریز نے وہ لون لے کر اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا لیے ہیں. اسی طرح چیف منسٹر کی جو بھٹے لگانے کی, بھٹے کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی ہمیں اپلیکیشنز آئی تھیں کہ بہت سے بھٹے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو زگ زیگ ہے اس کے اوپر ٹرانسفر کر لیں اپنے بھٹوں کو, تو ان کے پاس فائنینشیل, کیونکہ وہ چھوٹے بھٹے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, تو اس کے لیے چیف منسٹر کی ایک اسکیم آ رہی ہے جو کہ ہم بھٹوں کو لگانے کے لیے انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں زگ زیگ کے اوپر کنورژن کے لیے. تو کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسی انٹرونشن نہیں ہے جس میں ہم نے خالی امپوز کیا ہو. ہم نے 3 months کے لیے پہلے پالیسی کو ریلیکس کیا, اس کے بعد ہم نے یہ سبسڈیز دیں پہلی دفعہ, پھر اس کے اندر انرولمنٹ ہوئی, رجسٹری ہوئی, QR کوڈز لگے, اور اب انشاءاللہ جو ممبرز ہیں جو بھٹے کے اونرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لگا سکتے, اس کے لیے یہ انٹرسٹ لون اسکیم ہم لا رہے ہیں جو کہ زگ زیگ کے اوپر کنورٹ ہو جائے گی. جی رانا آفتاب صاحب, جی سر جی جو کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ کی بات ہے اس میں ہم آلریڈی پچھلے 8 ماہ سے سیشنز کر رہے ہیں بھٹا اونرز کے ساتھ بھی, اور اب جو ہمارا مانیٹرنگ کنٹرول سسٹم ہے اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک پورا کمپوننٹ ڈالا گیا جس کو فنڈ بھی کیا گیا. جی رانا صاحب, میں یہ آئی ووڈ ریکویسٹ آل دا آنریبل ممبرز, ہر سوال پہ صرف 2 سپلیمنٹری کوشچنز ہیں, اینڈ دا موور جن کا کوشچن ہے ہی ہیز دا فرسٹ رائٹ آف پریفرنس. اس کے بعد اگر کوئی تشنگی رہ گئی تو پھر دیکھیں گے, لیکن 2 سے زیادہ سوال نہیں. آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ ہیں. جی پلیز سر. جناب اسپیکر, تھینک یو ویری مچ. انڈر دا رولس, رول 43, the notice of questions, then short notice questions, then form of notice of questions. جناب اسپیکر, اس میں بڑا واضح ہے کہ after the admissibility of a question you have 14 days for the reply from the department. میں آج سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان فیکٹریوں کے خلاف 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا, تو کیا ان کی وصولی کر لی گئی؟ اور جو 503 کے خلاف FIR درج کی گئی تھیں ان کے متعلق تھوڑا سا عوام کو آگاہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. ممبر نے جو کویشچن کیا ہے وہ پائرولسس پلانٹس ہوتے ہیں, اور یہ ٹائر جلا کر کاربن کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بنا کر ان کو پھر بعد میں فیکٹریز میں استعمال کرتے ہیں. تو جس جگہ کے اوپر انہوں نے بات کی اور جو ڈیٹا مانگا تھا 23-24 کا, اس میں 5 کروڑ جرمانہ, اور جرمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جرمانہ عائد ہو جاتا تھا, لیکن جو پائرولسس پلانٹس ہیں وہ جو ان کا پورا SOP ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے تھے. اور اس میں اس وقت جو صورتحال ہے, یہ 24 ٹائر برننگ یونٹس ہیں اس علاقے میں, جس جو PP 150 کی شمالی لاہور کی انہوں نے بات کی, اور اس کے اندر یہ تمام کے تمام جو یونٹس ہیں یہ اس وقت ان کی بجلی بھی بند ہے اور یہ ڈسکنیکٹڈ ہیں کیونکہ انہوں نے کمپلائنس نہیں دی, اور جرمانے کی ریکوری بھی انہوں نے نہیں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 پلانٹس ہیں جو کہ بالکل چلتے بھی رہے, جرمانے بھی ہوتے رہے, نوٹسز بھی چلے گئے, وہ ڈیمالش کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈیمالش کر دینا, سیل کر دینا, یہ پہلے جرمانہ ہوتا تھا لیکن وہ پلانٹ اسی طرح چلتا رہتا تھا. نہ کوئی ای میپنگ تھی, نہ کوئی سرویلنس تھی, نہ کسی قسم کا ان کے اوپر چیک ہوتا تھا, اور وارننگ کے بعد محکمہ اپنا کام کر دیتا تھا لیکن اس کے کوئی فالو اپ نہیں ہوتا تھا, جس کی طرف ابھی ممبر نے بھی نشاندہی کی. لیکن اس وقت یہ 24 ٹائر برننگ جس کو پائرولسس پلانٹس کہتے ہیں, ان کی بجلی بھی ڈسکنیکٹڈ ہے, یہ نان آپریشنل ہے, اور 5 ان میں سے جو وارننگ کے باوجود کھلے رہے وہ ڈیمالش ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں ہاؤس کو جی کہ پہلی دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈیمالش کر کے محکمہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور پھر کام ختم ہو جاتا ہے, بلکہ 5 قسم کی مانیٹرنگ جو کہ ایک ای میپنگ ہو کر ڈیجیٹلی الائنڈ مانیٹرنگ کنٹرول سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, دوسری جو کیمراز ہیں, ڈرون کیمراز اور CCTV کے ساتھ ہم ان پلانٹس کو دوبارہ اس کے اندر چیک رکھتے ہیں, اور وہ تمام چمنیز اور وہ تمام جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کا بھی مانیٹرنگ کنٹرول سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن ہے. اس کے بعد جو کیمرہ ماؤنٹڈ وہیکل جس کو ہاک آئی
انیشیٹو کہا گیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ گاڑیاں دیں جن کے اوپر ڈرونز لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہاک آئی ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس کے ذریعے یہ 5 کلومیٹر کے جو ریڈیس ہوتا ہے اس کے اندر یہ, اگر آپ نے سنا ہو تو میں نے جواب دے دیا ہے, اگر آپ نے نہ سنا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں جی کہ یہ سرویلنس جو ہے وہ پہلی دفعہ تاریخ میں, ان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی اسپیکر صاحب, ان کی وہ نہیں ہے مسئلہ. میرا معزز اراکین سے میں آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو پلیز مینٹین دا آرڈر. آئی ایم گوئنگ ود دا ٹائم لائنز کہ کیسے کس سوال پہ کتنا وقت ہے. یہ کیونکہ زہریلے دھوئیں والا ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے جو بتا رہی ہیں کہ جو ٹائر جلا کر آپ کی پوری فضا کو نہیں آپ کو میں دیکھیں نا, یہ نہیں رہنے دیتا میں. ریسٹ ایشور, یہ جو 5 منٹ ابھی گئے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی منصب جی. اور اسپیکر صاحب, یہ ڈیجیٹل انسپیکشن پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو انسپیکشن ہے اس کو QR کوڈ کیا گیا ہے. 2 بلین کا لون دے کر 80 انڈسٹریل یونٹس کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز پہ کنورٹ کیا گیا ہے. اور ان کی تسلی کے لیے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ پہلے جو جرمانے ہوتے تھے 23-24 کا جو فگر تھا 5 کروڑ ممبر نے کہا, اس وقت یہ 24 کے 24 پلانٹس جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں, نان آپریشنل ہیں اور 5 ڈیمولشڈ ہیں. جی میڈم, اٹ سیٹسفائز دا آنسر, دے آر ناٹ ورکنگ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. بالکل گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق یہ تمام جو فیکٹریز ہیں ان کو یقیناً بند کیا گیا. ہمیں اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میری بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں ان کے متعلق گورنمنٹ نے بھی کیا فیصلہ کیا اگر انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو نہیں کیا تو. اسپیکر صاحب, وہ تمام کیسز جو ہیں وہ پنجاب انوائرمنٹل ٹرائیبیونل کے پاس ہیں اور FIRs کا کیسز چل رہے ہیں. اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے ٹرائیبیونلز کو جو ہمارے اپنے طرف سے کیس ہوتا ہے ان کو ایویڈنس کے ساتھ جا کر یہ جو 5 ڈیمولش کرائے ہیں یہ انہی میں سے ہیں جنہوں نے سٹے لیے ہوئے تھے. اور اس کے اوپر کوئی بالکل ٹالرنس نہیں ہے. اور جتنی تفصیل ان 24 یونٹ کے بارے میں ہے وہ اینیکسچرز میں موجود ہے ایڈریسز کے ساتھ, اور ان کیسز کا کیا سٹیٹس ہے ان کے ساتھ.